کالی بلی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہوا تھا۔ میرے کچھ دوست تھے جن کے ساتھ میں ہر شام آوارہ گردی کو نکل جاتا اور رات گئے لوٹتا تھا۔ میری ایک بری عادت تھی اور وہ عادت جانوروں کو تنگ کرنا تھی۔ ہمارے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر ایک گلی تھی جو کہ بند تھی اور وہاں بہت ہی کم لوگ رہتے تھے۔ اس گلی کے کونے پر ایک سنسان گھر خالی تھا۔ اس گھر کے قریب سے لوگ گزرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا وہ گلی ہر وقت ویران رہتی تھی۔ وہاں جو گھر تھے اس کے مکینوں نے کچھ عجیب و غریب واقعات کے باعث وہ گلی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ ہی ماہ بعد وہ جگہ پوری طرح خالی ہو چکی تھی، اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مجھے جانوروں کو تنگ کرنے کی بری عادت تھی۔ اسی عادت کے باعث مجھے ہر وقت دوسروں کی نصیحتیں سننا پڑتی تھیں، لیکن میں کسی کی نصیحتوں کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت بہت گرمی پڑ رہی تھی۔ سب لوگ گرمی کے باعث گھر میں دبک کر بیٹھے تھے، لیکن میں اپنے کمرے میں بیٹھا بور ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے دوست عادل کو فون کیا اور اسے ملنے کے لیے آنے کو کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد عادل، حامد اور اکبر کے ساتھ میں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ ہم چاروں اس کڑکتی دھوپ میں آوارہ گردی کرنے نکل پڑے۔ ہم چلتے جا رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے، اور ہم اسی سنسان گلی کے کونے پہ پہنچ گئے۔ ہم سب رک گئے تو عادل کہنے لگا، اصغر یار، آج اس سنسان گھر کی سیر کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں فوراً تیار ہو گیا، کیونکہ مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا، جبکہ حامد اور اکبر یہ بات سن کر پریشان ہو گئے اور ان کے ماتھے سے پسینہ ٹپکنے لگا۔ ہمیں ان کی حالت دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ حامد ڈر کر کہنے لگا، تم دونوں لگتا ہے پاگل ہو چکے ہو، تم لوگوں نے اس گھر کے بارے میں نہیں سنا کیا؟ اکبر نے بھی اس کی تائید میں سر ہلایا، جبکہ عادل کہنے لگا، تم دونوں اگر ہمارے ساتھ جانے چاہتے ہو تو چلو، ورنہ بے شک تم گھر چلے جاؤ۔ اکبر کہنے لگا، تم دونوں بھی مت جاؤ، ورنہ یہ نہ ہو کہ کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، تم دونوں ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ حامد اور اکبر ایک ساتھ بول پڑے، نہیں۔ عادل ہنس کر بولا، جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ تو میں بولا، تم لوگ بھی ہمارے ساتھ چلو، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ لیکن انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے معذرت کر لی اور خدا حافظ کہہ کر گھر جانے کے لیے مڑ گئے، جبکہ میں اور عادل آگے بڑھ گئے اور چلتے ہوئے اس گھر کے بالکل سامنے پہنچ گئے۔ وہ گھر بہت ہی بوسیدہ لگ رہا تھا، اس کی کچھ دیواریں ٹوٹ پھوٹ چکی تھیں۔ میں اور عادل آگے بڑھے اور دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ ایک ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ جگہ جگہ مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ چکے تھے، گھر کی دیواریں سیلن زدہ ہو چکی تھیں، اور پورے گھر میں ہر طرف ایک عجیب سی بو پھیلی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ گھر ڈبل اسٹوری بنا ہوا تھا، نیچے 3 کمرے تھے اور دائیں جانب کچن بنا ہوا تھا۔ تمام کمروں کے دروازے کھلے تھے۔ ہم دونوں کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ ہم پہلے کمرے میں داخل ہوئے۔ پورا کمرہ گرد و غبار سے اٹا پڑا تھا، ہر طرف گرد ہی گرد تھی۔ کمرے کی تمام چیزیں بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ ایک ایک کر کے عادل اور میں نے تمام کمروں کا جائزہ لیا اور لاؤنج میں گھومنے لگے۔ میں عادل سے کہنے لگا، یہ جگہ تو بڑی عجیب سی لگ رہی ہے، لیکن ہم نے پھر بھی آج اس گھر کا جائزہ لینا ہے۔ لوگ تو ایسے ہی ڈرتے ہیں یہاں آنے سے، جبکہ یہاں کوئی غیر معمولی چیز بھی نہیں۔
عادل نے بھی میری تائید میں سر ہلایا کہ اچانک ہی ہمیں دھڑام کی آواز سنائی دی تو ہم دونوں چونک گئے۔ عادل کہنے لگا، یار ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑا اور بولا، عادل تو بھی ڈر گیا؟ تو تو بہت بہادر بن رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے یہاں بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، جیسے ہمارے علاوہ بھی یہاں کوئی ہے۔ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا، کچھ نہیں ہے یار، یہ صرف تیرا وہم ہے۔ لیکن وہ راضی نہ ہوا۔ پھر دوبارہ سے وہی دھڑام کی آواز سنائی دی، یعنی ایسے لگا کوئی چیز دور سے زمین پر گری ہو۔ اب تو عادل ڈر گیا اور کہنے لگا، اصغر مجھے ڈر لگ رہا ہے، گھر چلتے ہیں۔ میں اس کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگا۔ میں اس سے کہنے لگا، تو تھوڑی دیر ٹھہر، میں اوپر کی منزل دیکھ کر آتا ہوں۔ عادل مجھے روکنے لگا، لیکن میں نہ مانا اور 5 منٹ کا کہہ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا۔ اوپر کی منزل پر 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں پہلے کمرے کی جانب آیا اور اندر داخل ہوا۔ کھڑکی سے سورج کی روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ میں سب چیزیں دیکھنے میں مگن تھا کہ اچانک مجھے کسی بلی کی آواز سنائی دی۔ میں چونک اٹھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں کمرے سے باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کالے رنگ کی بلی ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے پاس کھڑی مجھے گھور رہی تھی، اور اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی اور میں نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر اسے وہاں پڑا کانچ کا ٹکڑا اٹھا کے مارا۔ جیسے ہی وہ ٹکڑا اسے لگا، اس کے جسم سے خون نکلنے لگا اور وہ میاؤں میاؤں کرتی کھڑکی سے باہر نکل گئی۔ میں بھی جلدی سے نیچے آ گیا جہاں عادل پہلے سے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری جانب بڑھا اور پوچھنے لگا، تو اتنی دیر سے اوپر کیا کر رہا تھا؟ میں کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اب جلدی سے یہاں سے نکل، بہت دیر ہو چکی ہے، ہمارے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور ہم باہر کی جانب بڑھ گئے۔ ہم جیسے ہی باہر نکلے ہمیں سکون سا محسوس ہوا اور ہم اپنے اپنے گھروں کی جانب بڑھ گئے۔ جب میں گھر گیا تو شام ہونے لگی تھی۔ گھر پہنچ کر مجھے عجیب بے چینی سی ہونے لگی۔ طبیعت میں ایک عجیب سا بوجھل پن محسوس ہو رہا تھا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نیند کی آغوش میں تھا۔ 2 گھنٹے بعد میری آنکھ امی کی آواز سے کھلی، جو کہ نہ جانے مجھے کب سے جگا رہی تھی۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ امی جان مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا اصغر؟ تم شام کو گھر آئے اور آتے ہی سو گئے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے ان کے اطمینان کے لیے جواب دیا، کچھ نہیں امی جان، بس تھک گیا تھا، اسی وجہ سے آنکھ لگ گئی۔ امی کو میرے جواب سے کچھ تسلی ہوئی اور وہ کھانا بنانے کچن میں چلی گئیں۔ رات 9 بجے میں نے سب کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، پھر سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ میں بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چل پڑا۔ میں کب سے لیٹا ہوا تھا، مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور ایک کتاب پڑھنے لگا۔ ابھی مجھے کتاب پڑھتے ہوئے 10 ہی منٹ گزرے تھے کہ مجھے عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ میں حیران ہو گیا کہ اتنی گرمی میں مجھے سردی کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ پھر میں دوبارہ کتاب پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ مجھے لگا شاید یہ میرا وہم ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ اب مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ میں خود اپنی کیفیت پر حیران تھا کہ مجھے کیوں ڈر لگ رہا ہے، جبکہ کمرے میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ نیند مجھ سے روٹ گئی ہو۔ اچانک میرے ذہن میں دن والے واقعات گھومنے لگے۔ دن والے واقعات کے بارے میں سوچتے سوچتے کب نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہوئی، مجھے پتہ نہ چلا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا
کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے جسم پر کوئی شے چل رہی ہو۔ میں نے اندھیرے میں اس شے کو ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ چلائے تو مجھے لگا کہ میرا ہاتھ کسی نرم سی شے سے ٹکرایا۔ ایسا لگا کہ اس شے کے جسم پر بال ہوں۔ میں ڈر گیا۔ پھر اچانک ہی مجھے لگا جیسے کوئی بہت ہی بھاری چیز میرے جسم پر رکھ دی گئی ہو۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ آہستہ آہستہ میرے اوپر وزن اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اندھیرے میں مجھے اپنے اوپر دو خونخوار سی آنکھیں نظر آئیں۔ میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ میری چیخیں سن کر سب گھر والے دوڑتے ہوئے میرے کمرے میں آئے اور ابو نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی۔ جیسے ہی لائٹ آن ہوئی میرے اوپر سے وزن کم ہو گیا اور وہ آنکھیں بھی غائب ہو گئیں۔ میں نے اب چلانا بند کر دیا۔ گھر والے پوچھنے لگے کیا ہوا، کیوں چلا رہے تھے؟ میں نے سارا واقعہ بتایا، لیکن اب بھی دن والے واقعے کا ذکر کسی نے نہ کیا۔ امی کہنے لگی تم نے کوئی خواب دیکھ لیا ہوگا، اسی وجہ سے ڈر گئے ہو۔ ابو نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور مجھے تسلی دی، لیکن میں خوف زدہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے، بلکہ کوئی شے تھی جو کہ میرے اوپر تھی، لیکن کسی کو میری بات کا یقین نہ ہوا۔ پھر پوری رات سکون سے گزر گئی۔ صبح میں اٹھا تو میرے سر میں بہت درد تھا۔ میں نے ناشتہ بھی اپنے کمرے میں کیا، سر درد کی گولی لی اور پھر لیٹ گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہر وقت میری طبیعت بوجھل رہنے لگی، حالانکہ میں پہلے بالکل نہیں ڈرتا تھا۔ اب ہر روز میرے ساتھ غیر معمولی واقعات پیش آنے لگے۔ میں نے گھر سے نکلنا بالکل بند کر دیا تھا۔ مجھے ہر وقت محسوس ہوتا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہو۔ کبھی میری چیزیں گم ہو جاتی اور ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتی۔ میرے کمرے کی لائٹس خود بخود جل جاتی اور پھر بند ہو جاتی۔ روز میرے جسم پر طرح طرح کے نشانات ہوتے جیسے کسی نے بہت مارا ہو۔ میرے گھر والے میری وجہ سے بہت پریشان تھے۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور ڈاکٹر نے میری حالت کی وجہ پوچھی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا لگتا ہے انہیں کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ میرے امی ابو مجھے ایک نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے میرا چیک اپ کیا اور کچھ دوائیں لکھ کر دی۔ ہم گھر واپس آئے اور میری امی نے مجھے دوا کھلا دی اور میں آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ میں نے دوستوں سے بھی ملنا جلنا بند کر دیا تھا، لیکن ایک رات ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے سب گھر والوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک مجھے کسی بلی کے میاؤں میاؤں کی آواز سنائی دی۔ میری آنکھ کھل گئی اور میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن کمرے میں کچھ نہ تھا۔ اب وہ آواز اور تیز ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ ایک نہیں بلکہ کئی بلیاں ایک ساتھ رو رہی ہیں۔ میں خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے آواز کی جانب غور کیا تو مجھے لگا یہ آوازیں میرے بیڈ کے نیچے سے آ رہی ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بیڈ کے نیچے جھانکا تو اچانک ایک بلی نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں بیڈ سے نیچے گر پڑا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ میں درد کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ بلی نے میری ناک پر پنجہ مارا تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ ابھی میں اسی درد سے تڑپ رہا تھا کہ نہ جانے کہاں سے 3 بلیاں اور نمودار ہوئیں اور میرے اوپر حملہ کر دیا۔ وہ اپنے پنجے میرے جسم میں گاڑ رہی تھیں۔ میں نے درد کی شدت سے چیخنا شروع کر دیا۔ میری چیخوں سے سب گھر والوں کی آنکھ کھل گئی اور سب دوڑتے ہوئے میرے کمرے میں آئے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میرے منہ اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ میرے جسم پر جگہ جگہ ناخنوں کی خراشیں تھیں جن سے خون رس رہا تھا، لیکن اب وہ بلیاں وہاں سے غائب تھیں۔ میری امی میری حالت دیکھ کر رونے لگیں۔ میرے ابو نے آگے بڑھ کر مجھے اٹھایا اور سہارا دے کر بیڈ پر لٹایا۔ میری امی نے میرے زخموں پر دوائی لگائی۔ امی اب بھی روئے جا رہی تھیں اور کہتی جا رہی تھیں پتہ نہیں میرے معصوم سے بچے کا یہ حال کیوں ہوا، اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہے۔ ابو انہیں تسلی دے رہے تھے اور کہنے لگے
میں کل ہی اس مسئلے کا حل نکالتا ہوں۔ امی نے کچھ قرآنی صورتیں پڑھ کر مجھ پر دم کیا اور میں تھوڑی سی دیر بعد سو گیا۔ اگلے دن میرے ابو میرے دوستوں سے ملنے اور ان سے میری حالت کی وجہ دریافت کی۔ عادل نے ابو کو بتایا کہ کچھ دن پہلے میں اور اصغر اس سنسان گھر میں گئے تھے۔ وہاں اصغر پورا گھر گھومتا رہا۔ وہاں پر اصغر نے ایک بلی کو مارا بھی تھا۔ یہ سب سننا تھا کہ ابو پریشان ہو گئے۔ انہیں معاملہ سمجھ میں آ گیا اور وہ شاہ صاحب کے پاس گئے۔ شاہ صاحب میرے ابو کے پرانے جاننے والے تھے۔ ابو نے سارا معاملہ ان کے گوش گزار کیا۔ شاہ صاحب نے تمام واقعہ سن کر مراقبے میں چلے گئے اور بولے، آپ کے بیٹے نے دراصل جس بلی کو مارا تھا وہ کوئی بلی نہیں تھی، وہ ایک جن کا بچہ تھا۔ وہ گھر سنسان پڑا ہے اور جنات کا مسکن بن چکا ہے۔ آپ کے بیٹے نے وہاں جا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب وہ جنات اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ وہ کسی بھی صورت اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ ابو یہ سن کر شاہ صاحب سے کہنے لگے، میرے بچے کو اس مصیبت سے بچا لیں، میں پوری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا۔ شاہ صاحب کہنے لگے، ہمیں آج ہی کچھ کرنا ہوگا ورنہ وہ جنات آپ کے بچے کی جان لے لیں گے۔ پھر شاہ صاحب ابو کے ساتھ ہمارے گھر پہنچ گئے۔ شاہ صاحب بہت پہنچے ہوئے اللہ والے تھے۔ ان کا چہرہ بہت نورانی تھا۔ شاہ صاحب نے مجھے دیکھا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ پھر مجھ پر پھونک ماری تو میں نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ شاہ صاحب نے 2 حصار بنائے، ایک میں شاہ صاحب اور میں تھا، جبکہ دوسرا حصار میرے والد کے گرد بنا ہوا تھا۔ شاہ صاحب یہ تمام عمل میرے کمرے میں ہی کر رہے تھے۔ شاہ صاحب نے آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کی تمام چیزیں لرزنا شروع ہو گئیں اور ہر طرف بلیوں کا کان پھاڑنے والا شور شروع ہو گیا۔ گھر والوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد کمرے میں دھواں سا اٹھنا شروع ہو گیا اور دھوئیں میں ایک ہیولا نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہیولا ایک جن کی شکل میں آ گیا۔ وہ جن جسامت میں بہت بڑا تھا۔ اس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس کی آنکھیں سائز میں بڑی تھیں اور بالکل لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ جن نے غضبناک آواز میں شاہ صاحب سے ہم کلام ہوا، کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ شاہ صاحب جلال میں کہنے لگے، چھوڑ دے اس بچے کی جان اور چلا جا یہاں سے، کیوں اس کے پیچھے پڑا ہے؟ جن غصے میں بولا، اس نے ہمارے خاندان کے فرد کو نقصان پہنچایا ہے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو جان سے مار دیں گے۔ یہ سب سن کر میری امی رونے لگیں اور ابو تسلیاں دے رہے تھے، جبکہ شاہ صاحب کہنے لگے، معاف کر دے اسے، اس بچے کو نہیں معلوم تھا کہ وہ بلی نہیں جن تھا، اس نے غلطی سے اسے زخمی کر دیا۔ لیکن جن اور غصے میں آ گیا اور سرخ آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا اور کہنے لگا، ہم نہیں جائیں گے، اسے مار کر ہی دم لیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا، اچھا تو نہیں جائے گا؟ جن نے بولا، نہیں۔ شاہ صاحب غصے میں آ گئے اور کچھ پڑھ کر اس کی طرف پھونک ماری تو وہ جن تڑپنے لگا اور معافیا مانگنے لگا۔ پھر شاہ صاحب بولے، اس بچے کو چھوڑ دے، آئندہ کے بعد یہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں یہ کبھی اس گلی اور مکان کا رخ نہیں کرے گا۔ پہلے تو وہ جن نہ مانا، لیکن جب شاہ صاحب نے اسے اس کے خاندان سمیت جلانے کی دھمکی دی تو وہ ڈر کر مان گیا اور غائب ہو گیا۔ شاہ صاحب نے مجھے ایک تعویذ دیا اور پانی پر دم کر کے امی کو دیا کہ یہ روز اسے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دینا، اور ابو سے کہنے لگے، آئندہ وہ جن اسے تنگ نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہم سے اجازت لی اور واپس چلے گئے۔ اب اس واقعہ کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ میں نے اب جانوروں کو تنگ کرنے سے توبہ کر لی ہے، لیکن اب بھی میں جب اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ شاہ صاحب اگر نہ ہوتے تو وہ جنات مجھے شاید مار ہی ڈالتے۔